بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اردو کلاس 4 لیکچر نمبر 7 صفحہ نمبر 11 سبق نمبر 3 آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ٹیپو سلطان. سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی ہم دیکھ لیتے ہیں. شریف النفس نیک دل، باخوبی اچھے طریقے سے، کوشاں کوشش کرنا، لشکر کشی حملہ کر دینا یا دھاوا بول دینا، عبور مہارت، تاب نہ لانا برداشت نہ کر سکنا، سلطنت ملک، با اصول اصولوں پر چلنے والا، منظم مرتب یا مسلسل، تیغ زنی تلوار بازی، سیغ پا شدید غصہ، فتنہ جھگڑا یا فساد، سلامتی امن، عروج بلندی. تو اسٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم اس چیپٹر کی تھوڑی سی ریڈنگ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ اس چیپٹر کے اندر کیا ہے. ٹیپو سلطان نواب حیدر علی خان نہایت شریف النفس اور بااصول انسان تھے. تاجروں کے روپ میں آنے والے انگریزوں کے سخت خلاف تھے، کیونکہ ان کو بخوبی علم تھا کہ انگریز قوم تجارت کی غرض سے نہیں بلکہ ہندوستان پر قبضہ کرنے آئی ہے. اس سازش کو روکنے کے لیے نواب صاحب نے منظم حکمت عملی اپنائی. حکمت عملی کا مطلب ہے کوئی پلان بنانا، کوئی منصوبہ بنانا، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے. کوشاں رہے مطلب کوشش کرتے رہے. 20 ذی الحج کو ان کے گھر چاند سا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام فتح علی ٹیپو رکھا گیا. فتح علی ٹیپو کو کم عمری میں ہی تیر اندازی، گھڑ سواری اور تیغ زنی میں مہارت حاصل تھی. تیر اندازی کا مطلب ہے تیر چلانے کا ہنر، گھڑ سواری کا مطلب ہے گھوڑے پر سوار ہونے کا، گھوڑے کو قابو میں کرنے کا ہنر، اور تیغ زنی کہتے ہیں تلوار بازی کو. تیغ کہتے ہیں تلوار کو، زنی مین بازی، تیغ زنی تلوار بازی یعنی تلوار کو چلانے کا، تلوار سے کو استعمال کرنے کا فن. اس کے ساتھ ہی انہوں نے حکمت اور خطاطی جیسے مختلف علوم و فنون سیکھے. حکمت کا مطلب ہے دانائی یعنی سمجھداری، منصوبہ بنانے کا ہنر، کہ آپ کے اندر پلاننگ کرنے کی ایبیلٹی ہونی چاہیے، اس کی قابلیت ہونی چاہیے. خطاطی کہتے ہیں لکھنے کا، بہت اچھے طریقے سے خوش خط رائٹنگ میں لکھنے کو ہم خطاطی کا ہنر کہتے ہیں. علوم و فنون کا مطلب ہے علم اور فن کی چیزیں. فن مین یعنی کہ آپ کے پاس کوئی ہنر ہونا چاہیے، ہنر کو فن کہتے ہیں، اور فن کی جمع ہے فنون، یعنی انہوں نے علم بھی سیکھے اور انہوں نے ہنر بھی سیکھے، اور دینی اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی. دینی کا مطلب کہ اس وقت کے دور میں جیسے آپ سائنس پڑھتے ہیں، سوشل اسٹڈیز پڑھتے ہیں، یہ دنیاوی تعلیم ہے، لیکن دینی تعلیم ہے قرآن پاک کی تعلیم. یعنی کہ انہوں نے اس وقت پہ موجود جو سائنس یا سوشل جیسے جو بھی بکس اس وقت پہ موجود تھیں ان سب کو بھی سیکھا، اور دینی تعلیم یعنی قرآن پاک کو بھی پڑھا، تعلیم بھی حاصل کی. فتح علی ٹیپو کو مختلف زبانیں سیکھنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے انہیں انگریزی، اردو اور فرانسیسی کے ساتھ ساتھ فارسی پر بھی عبور حاصل تھا. عبور کا مطلب ہے مکمل طور پر کوئی چیز آتی ہے جب آپ کو، تو آپ اسے کہتے ہیں مجھے اس پہ عبور ہے. یعنی انہیں انگلش آتی تھی، اردو آتی تھی، فرانسیسی ایک خاص ملک ہے فرانس، وہاں کی زبان کو کہتے ہیں، اور فارسی جو ہے وہ فارس ایک ملک ہے جسے پرشیا بھی کہا جاتا ہے، وہاں کی زبان ہے جس کو ہم انگلش میں پرشین کہتے ہیں، وہ فارسی ہوتی ہے، وہ سیکھی تھی. نواب حیدر علی کی وفات کے بعد فتح علی ٹیپو جب سلطنت خدا داد کے تخت پر بیٹھا، یہاں پہ جب کے نیچے جیم کا نقطہ آئے گا، یہ بک میں مسنگ ہے، آپ یہاں پہ لگا لیں. تو باغیوں نے فتنہ فساد پھیلا دیا. باغیوں کا مطلب ہے بغاوت کرنے والی، یعنی کہ وہ لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ آپ تخت پر بیٹھیں، ان لوگوں کو باغی کہا جاتا ہے. انہوں نے فساد مچایا، یعنی کہ فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا، یہ سب چیزیں شروع کر دی.
یہاں تک کہ سرگامپٹم کے قلعے میں جہاں سلطانی خاندان رہ رہا تھا. سرناگٹم یہ ایک قلعہ ہے، آپ اس کو میرے ساتھ پڑھ لیں. سرنگاپٹم، اس کو ہم اکٹھا پڑھیں گے. سرنگاپٹم کے قلعے میں جہاں سلطانی خاندان رہ رہا تھا، اس پر باغیوں نے قبضہ کر لیا. یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فتح علی ٹیپو جو ہے وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا، وہاں پر بغاوت کرنے والوں نے قبضہ کر لیا. لیکن کم عمر سلطان نے بڑی حکمت عملی اور بہادری کے ساتھ ان کا سامنا کیا. ٹیپو سلطان کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر کافی غیر مسلم قومیں ایمان لے آئیں. یعنی کہ جو غیر مسلم تھے، یعنی مسلمان نہیں تھے، ان کی بہت ساری قوموں نے ایمان لے آئیں، یعنی اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد 1213 ہجری، یہ 1213 یعنی کہ 1213 ہجری، جس کو ہم 1798 سے 99 کا دور بھی کہہ سکتے ہیں، میں ٹیپو سلطان کی سلطنت خدا داد عروج پر تھی کہ انگریزوں کا جرنیل 4000 سپاہیوں کو جہاز پر بٹھا کر سلطنت پر لشکر کشی کے لیے کلکتہ کی طرف آ گیا. ان دنوں حیدرآباد میں انگریز فوج قیام پذیر تھی. قیام پذیر ہونا مطلب رہ رہے ہونا. انگریزوں نے فیصلہ کن لشکر کشی کے لیے حکمت عملی تیار کی اور ٹیپو سلطان کو خط لکھے کہ وہ ان تمام فرانسیسیوں کو جو پہلے سے سرناگپٹم میں قیام پذیر تھے کو انگریزوں کے سپرد کر دے. جب ٹیپو سلطان نے ان تمام خطوط کا کوئی جواب نہ دیا تو انگریز جنرل سیخ پا ہو کر غصے میں آ کر اور ٹیپو سلطان کے سلطنت کے حدود میں داخل ہو گیا. ٹیپو سلطان اور اس کے ساتھیوں نے نہایت دلیری اور بہادری سے دشمن کے حملے کا جواب دیا، جس سے انگریزوں کی صفیں بکھرنے لگی. یہاں تک کہ آج ہم اسٹوڈنٹس پڑھیں گے. نیکسٹ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. اللہ حافظ.